مزمل یاسین و مدثر طه، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج جس سورت کا ترجمہ ہوگا اس سورت کا نام ہے سورہ یاسین۔ اس سورت کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلب القرآن، یہ قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین کا ایک نام دافیہ ہے۔ جو شخص سورہ یاسین کو برابر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتوں کو، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس سورت کا نام قاضیہ بھی ہے۔ جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس میں 83 آیتیں ہیں، اور سورہ یاسین کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص صبح کو پڑھ لے شام تک بلاؤں سے، مصیبتوں سے، دشمنوں کے خطرے سے حفاظت میں رہے گا۔ شام کو جو پڑھ لے گا صبح تک یہ شخص دشمنوں سے، خطرات سے، بلاؤں سے حفاظت میں رہے گا۔ بعض بزرگوں نے اس کا تجربہ بتلایا ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھا جائے اس مقصد میں اس کو کامیابی ملتی ہے، اور جو شخص موت کے قریب ہے اس کے سرہانے میں بیٹھ کے پڑھا جائے اس کے موت، روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کا نام سورہ یاسین ہے۔ یہ سورہ ایسے وقت میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے، کفار مکہ کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ایک تو آپ کے رسول ہونے سے انکار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے، اس پر وہ لوگ شور مچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے کئی تدبیریں کیا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں یہ سورت نازل ہوئی۔ ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ سورت جو لکھا ہوا ہے یاسین، یا کھڑا زبر ہے اور سین پر مد ہے، یاسین۔ لیکن اگر کسی کا نام رکھا جائے تو اس ڈھنگ سے نہیں لکھا جائے گا، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یاسین نام لکھے تو وہ لکھے یا الف اور سین یا نو یاسین۔ لیکن اللہ کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے، اس لیے یہاں ہے یا کھڑا زبر اور سین پر مد یاسین۔ اگر کوئی شخص کا نام ہے تو اس ڈھنگ سے یہ نہیں لکھا جائے گا یاسین، بلکہ یا کے ساتھ الف ملایا جائے گا اور سین یا اور نو، تب ہوگا اس کا نام صحیح، یہ جائز ہے۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یاسین، یہ حبشی لفظ ہے جس کا اس زمانے میں ترجمہ تھا اے انسان، اے لوگو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہ اے نبی۔ یہ ایک مطلبی ترجمہ ہے، ورنہ اس کے معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن جو ہے یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تھا کہ یہ من گھڑت باتیں کرتے ہیں، اپنے سے باتیں بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو قرآن کہہ کر سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ انک لمن المرسلین، آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کہنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نبی نہیں تھے، آپ نبی تھے۔ کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسول ہیں۔ یہ کفار مکہ آپ کے رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو اس انکار سے کوئی بحث نہیں ہے، آپ رسول میں سے ہیں۔ اور جس بات کی تصدیق اللہ خود کر دے، جس نے رسول بنا کے بھیجا، تو پھر اس کے رسالت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ علی صراط مستقیم، یہ کفار مکہ جو کہہ رہے ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر نیا دین اختیار کیا ہے، اس کا یہ بھی کہنا غلط ہے، بلکہ اعلیٰ صراط مستقیم، آپ ہی صحیح راستے پر ہیں، یہ کفار مکہ کا کہنا سراسر غلط ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ ایسا بادشاہ اتارا ہے جو عزیز ہے، عزیز کا مطلب غالب، کہ جو اس کو نہ مانے ایسا نہیں کہ اس کی پکڑ سے بچ جائے، اس کا غلبہ ہے اس کے اوپر، وہ اس کو پکڑے گا۔ اور الرحیم، اگر کوتاہی ہو جائے، کسی طرح کی خامی نکل آئے اور اس مالک سے معافی مانگ لے تو الرحیم، وہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایرے غیرے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ ایسا مالک اتارا ہے جو تمام پر غالب ہے اور اس سے کوئی بچ کے نکل نہیں سکتا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ ایسے قوم کو ڈرا رہے ہیں جس قوم کے باپ دادے کو ایک زمانے تک ڈرانے والا نہیں تھا، فَهُمْ غَافِلُونَ، اسی لیے یہ لوگ غفلت میں ہیں۔ نبی کے معاملے میں دیکھ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب سے اخیر میں آئے، ان کے تقریباً 550-600 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی۔ حالانکہ اس بیچ میں لوگ سمجھانے والے آتے رہے، چاہے وہ کتب ہو، ابدال ہو، یا اللہ کے جانب سے کوئی معجزہ ہو، لیکن نبی کی صورت میں ایک لمبے زمانے تک کوئی نہیں آیا۔ اس لیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نئی بات سمجھ رہے تھے، اجنبی بات سمجھ رہے تھے، نیا دین سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ تو ایسے قوم کو ڈرا رہے ہیں جس قوم کے باپ دادے کو ایک زمانے تک کوئی ڈرانے والا ملا نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ لوگ اسی غفلت میں پڑ گئے کہ ہم ہی صحیح ہیں، اب کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں، اب کوئی رسول اور نبی کی ضرورت نہیں، اب کوئی ہادی اور رہبر کی ضرورت نہیں۔ آگے فرمایا لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعہ، بزرگوں کے ذریعہ، حالات کے ذریعہ، قرآن پاک کے ذریعہ، ساری چیزوں سے اللہ نے اپنی توحید کا اس بات کر دیا، توحید کا ثبوت دے دیا کہ واقعتاً اللہ ایک ہی ہے اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ہٹ دھرمی کی بنا پر، اپنے بغض اور عناد کے بنا پر تمام چیزیں جس سے کہ اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا جا سکتا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو بھلا بیٹھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں اس کے لیے کرنے کے بعد بھی بغض و عناد میں آپ کو رسول نہیں مانا، تو لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے بہتوں کے اوپر یہ بات ثابت ہو گئی کہ فہم لا یؤمنون، اب یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ سمجھانے کا بھی ایک حد ہوتا ہے۔ فہم لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے، ہم اور آپ کے بھی تجربے میں ہے کہ اپنے بچوں کو کسی چیز سے بار بار روکتے ہیں، بار بار روکتے ہیں، اگر نہیں رکتا ہے تو والدین یا استاد یا اس کے مربی اخیر میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ تم کو بربادی لکھا ہے، جاؤ تم کو جو من میں ہے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھانے کا جو حد تھا، سمجھانے کی جو صلاحیت جتنی تھی اتنا تک وہ پورا ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رنگ برنگی چیزوں کے عدل بدل سے موت حیات دے کر، بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک میں جسمانی حالات میں تغیر، بدلاؤ، نبی، یہ ساری چیزوں کو کہنے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد حق القول، اب اس پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ اپنے بدعمالی کی وجہ سے یہ عذاب کو مول لے لیا۔ فہم لا یؤمنون، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
اس کی فکر نہیں کرنا، اس کے پیچھے پڑنا نہیں، آپ کو گھٹ گھٹ کے مرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اپنی شامت اپنے ہی سے خرید چکا ہے۔ فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، کہ ہم نے ان کے گردن میں توق ڈال دیا ہے، گلے میں جو وہ موٹا ایسا ہوتا ہے توق ڈال دیا ہے، فہی الی الاذقان، یہ اس کے ٹھوری میں اٹکا ہوا ہے، فہم مقمحون، یہ اوپر کا اوپر ہی دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو گلے میں خوب موٹا سا ڈال دیجئے اور اس کو کہیے چلو تو وہ چل تو لے گا، لیکن آگے کھائی ہے، گڑھا ہے، پانی ہے، کوئی زمین میں اتار چڑھاؤ ہے، وہ اس کو دکھائی نہیں پڑے گا اور لا محالہ وہ اس میں گر جائے گا۔ یہ کفار مکہ کی حالت اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ان کی ہٹ دھرمی، ان کا بغض، ان کا حسد اتنا بڑھ گیا کہ یہ گلے تک آ گیا۔ اب یہ نیچے دیکھ ہی نہیں رہا ہے کہ جس زندگی کے راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے میں ٹھوکر بھی ہے، کھائی بھی ہے، کوئی پکڑ بھی ہے، کوئی خطرہ بھی ہے، بس اوپر کا اوپر دیکھ رہا ہے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، کہ ہم نے ان کے گلے میں توق ڈال دیا ہے جو ان کے ٹھوری تک ہے اور گلا حلق اوپر کا اوپر ہے، فہم مقمحون، یہ نیچے دیکھ ہی نہیں رہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے فہم مقمحون، جس کا اپنے مادری زبان میں کہیے کہ ٹامک چوئیاں، جیسے آنکھ میں پٹی باندھ کے بچے کھیلتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ درخت ہے، کرسی ہے، کیا ہے، وہ اپنا پکڑنے کے پھیرے میں وہ ٹٹولتا رہتا ہے۔ فہم مقمحون، بس یہ ایسے ہی کر رہے ہیں دنیاوی زندگی میں۔ آگے فرمایا وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے آگے بھی دیوار، ان کے پیچھے بھی دیوار، ان کے آنکھوں پہ پردہ، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسری بات یہ تاریخ جو بات بتاتی ہے، یہ مکہ میں بھی یہ بات مشہور تھی۔ مکہ میں بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے رائٹر تھے، جو قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، ان تمام قوم کی حالات کو وہ لوگ پڑھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے، لیکن وہی بغض اور حسد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من بین ایدیہم، ان کے آگے بھی ایک دیوار ہے، آگے آخرت، جہنم، جنت، پل صراط، اس کو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور پیچھے جو تاریخ بتاتی ہے کہ جو قوم بدعمالی میں چلی گئی اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ کچھ کو نہیں جانتے، اس کے اوپر پردہ پڑا ہوا۔ اس آیت کی خاصیت یہ بھی ہے، ایک تو مکمل پورے سورہ یاسین پڑھنے کی خاصیت ایک الگ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت، خطرات سے، بلاؤں سے حفاظت۔ اس آیت کی خصوصیت الگ سے ایک یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں ہجرت کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ سلا کے نکل گئے تھے، تمام کفار مکہ تلوار تیر لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت علی کو سلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالو ریت، وہاں تو ریت ہی تھا، مٹی کہاں، اس ریت پہ اسی آیت کو پڑھا تھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پڑھ کے پھونکا اور ان کفار کی طرف چھینٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کیسے نکلے کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اگر ہمارا یقین ہے ہم بھی اس بات کو کر سکتے ہیں، اور کم سے کم آج کے زمانے میں سورہ یاسین تو روزانہ پڑھ لیجئے، اور نہ سفر کیجئے تو یہ ایک آیت تو ضرور پڑھ لیجئے تاکہ دشمنوں سے حفاظت رہے۔ ایک اور بات ہے، 5 آیت ایسی ہے، ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے وزیر کے بارے میں لوگوں نے شکایت کیا، شکایت ایسی تھی کہ اس کی جان بخشی نہیں جاتی۔ بادشاہ نے اس وزیر کو طلب کیا، وزیر جب سامنے آیا بادشاہ ایک نگاہ دیکھا اور پھر اس کو کہا چلے جاؤ، چلا گیا۔ کل ہو کے پھر بلایا، پھر وہ آیا
بادشاہ کے پاس، پھر بادشاہ ایک نگاہ دیکھا اور کہا چلے جاؤ۔ تیسرے دن دوسرے وزیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس مجرم کے لیے آپ کا فرمان ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، پھر آپ نگاہ نیچی کر کے اس کو واپس کر دیتے ہیں، آپ کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو کیسے قتل کروں؟ جس وقت وہ میرے سامنے آتا ہے اس کے کندھے پہ 2 شیر سوار ہوتا ہے جو مجھ پر لپکنا چاہتا ہے۔ تب اس وزیر سے پوچھا گیا کہ تم بادشاہ کے پاس جاتے ہو تو تمہاری یہ حالت ہوتی ہے کہ تمہارے کندھے پہ شیر بیٹھا ہوتا ہے اور بادشاہ اس سے ڈر جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ 5 آیتیں ہیں جس کو میں پڑھ کے جاتا ہوں۔ ایک ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، ایک ہے واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، ایک ہے قل من رب السماوات والارض، ایک ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، ایک ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جس میں سے تقریباً 5 آیتیں 5ویں سپارے میں ہیں لیکن الگ الگ جگہ ہیں۔ جن کو تجربہ کرنا ہو، آپ کہیں دشمن کے بیچ میں جا رہے ہیں، ان 5 آیتوں کو پڑھ لیں، آپ پھونک لیں، ہم کو تو یقین ہے انشاءاللہ کہ دشمن کو ہم نظر نہیں آئیں گے۔ مسلمان کو ایسا یقین ہونا بھی چاہیے۔ اگر آپ کو چاہیے یہ 5 آیت تو میرے پاس ہے، ایک جگہ لکھی ہوئی، ہم دے سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ اب ایسے اگر میرے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، تو پھر دشمن کا ڈر کیا ہے؟ یہ تو قرآن بعد میں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، او امام صاحب کا یہ ہمیشہ ایسے بولتے ہیں، یہ قرآن کی فضیلت بول رہے ہیں، قرآن سے بڑھ کے کوئی نسخہ ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ بھی چاہتے تو تلوار کا استعمال کرتے، تیر کا استعمال کرتے، یا چھپ چھپا کے چلے جاتے، لیکن یہ بھی ایک مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین اور خصوصاً اس آیت کی فضیلت کو بتلانا مقصد تھا امت کو۔ آپ نے یہی آیت پڑھی تھی اس بالو پہ اور دشمن پہ چھینٹا تھا، دشمن کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جب حضرت علی گھر سے نکلے تو سارے لوگ شرمندہ ہو گئے۔ خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہ ان کے آگے پیچھے دیوار حائل کر دیا۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ان کے آنکھ پہ پردہ پڑ گیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب یہ کسی چیز کو دیکھتے ہی نہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی برابر ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان لا کے دیں گے ہی نہیں۔ اس لیے کہ ان کے دل میں بغض حسد اتنا بڑھ گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کفار مکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نبوت کا سلسلہ امیروں میں چلنا چاہیے، سرداروں میں چلنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اب تک اسحاق علیہ السلام کے نسل سے نبی آ رہا تھا، یہ اچانک اسماعیل کے نسل سے کیسے چلا آیا؟ یہ بغض اور حسد تھا۔ اسی لیے دنیا میں کبھی کسی پرلے درجے کے آدمی کو، بالکل گھٹیا آدمی کو اگر اللہ ترقی دے دے تو ہم کو اس میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرا اس میں کیا ہے؟ اور بیچ میں ایک بات کہہ دیں، امیروں کو شاید غصہ آئے گا، ہو سکتا ہے، خدا کا شکر منائیے، آج اگر کوئی جرم کرتا ہے، کوئی پی کے جا رہا تو فوراً اس کے غریبی پہ دھیان جاتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ کوئی لڑ جاتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، پیسہ لے کے بیمان ہو گیا وہ غریب ہے، سب یہی کہتے ہیں، ہے نا؟ خدا کا شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ اگر موت سب کو نہیں آتی تو امیر لوگ مذاق اڑاتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا، ہے نا؟ اگر ایسی بات ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ ارے چھوڑو وہ غریب تھا اس لیے مر گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، اس میں امیر غریب سب ہیں۔ تو وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، برابر ہے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کا بغض حسد اتنا بڑھا ہوا ہے، سرکشی، کہ یہ ایمان لا کے دیں گے ہی نہیں۔ ہاں البتہ آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں، ایک تو آپ کا نبوت عام ہے، سب کو ڈرا سکتے ہیں،
لیکن آپ کے ڈرانے سے فائدہ ان کو ہوگا. انما تنذر من اتبع ذکر، کہ آپ کا ڈرانا فائدہ اس کو دے گا جو قرآن کی اتباع کرتا ہے، جو نبی کی اتباع کرتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے. وخشی الرحمن بالغیب، اور غیب پر اللہ سے ڈرتا ہے، دیکھ کے نہیں. آج ایک گناہ کیا، یہ مصیبت آ گئی، اب کہیں گے کہ ایسا گناہ نہیں کرنا. نہیں، قرآن جو کہہ رہا ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے، نبی جو کہہ رہا ہے، بغیر دیکھے اس کو مان لینا. انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ جو غیب پر اللہ سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے، اس کے لیے اے نبی فبشر، آپ اس کو خوشخبری دے دیجئے، بمغفرت، اس کی مغفرت بھی ہوگی، وَأَجْرٍ کریم، اور ان کو بہترین اجر دیا جائے گا. یہ اعمال کے بدلے میں. اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ بروز حشر بے خوف گھس جائیں گے جنت میں. بروز حشر کا مطلب قیامت میں. بروز حشر بے خوف گھس جائیں گے جنت میں. وہاں سے آئے ہیں آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے. یہی نا کہ آدم علیہ السلام جنت سے نکلے ہیں، میرے باپ کا گھر ہے، ہم جب چاہیں اس گھر پر قبضہ کر لیں. یہ علامہ اقبال کا شکوہ ہے، شکایت کیا ہے. جواب کیا دیا ہے؟ انہی اعمال کے بدلے میں جنت کا طلبگار ہے کیا؟ انہی اعمال کے بدلے میں جنت کا طلبگار ہے کیا؟ وہاں سے نکالے گئے ہیں آدم، تیری اوقات ہے کیا؟ کہ جب آدم ایسا وہاں سے نکالے گئے تو یہ 2-3 وقت کا نماز وہ بھی 50-60 سال میں جا کے شروع کرتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہو کہ جنت میرے باپ کا گھر ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اس لیے جنت اعمال سے ملے گی، جنت قرآن کی اتباع میں ملے گی، جنت اللہ کے نبی کی اتباع میں ملے گی، اللہ کے نبی کے پیروی میں ملے گی. وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم. آگے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک ہم مردے کو زندہ کریں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، اور ہم لکھ رہے ہیں وَآثَارَهُمْ، جو آگے بھیج دیا. اللہ کو لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ کو لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ تو سب کچھ جان رہا ہے. ایک دفعہ کہہ دیتے کہ میرے بندو تم نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، لیکن آیا ہے کتاب کے اندر کہ بندہ وہاں بھی جھوٹ بول دے گا. اللہ کے دربار میں بھی ہم نے ایسا نہیں کیا ہے. آپ کے کرامن کاتبین نے بڑھا چڑھا کے لکھ دیا ہے. تب اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پیش کر دیں گے. 15ویں پارے میں ہے، اس کے نامہ اعمال کو پیش کر دیں گے. اور ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہی سورہ یاسین میں آگے چل کے 3-4 جمعہ کے بعد شاید آئے گا، جس میں وہ آیت یہ ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، کہ جس دن ہم منہ پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارا ہاتھ تمہارا پاؤں خود گواہی دے گا. تم زبان سے کچھ نہیں بولو گے، تمہارا اپنا بدن کا حصہ ہی تمہارے خلاف میں گواہی دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین سے لکھنے کا رواج کر دیا. یہ کتاب میرے بندے کے سامنے رکھ دینا، وہاں وہ جھٹلا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے. وَنَكْتُبُ میں مفسرین کرام نے 3 چیز بتلایا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھا، ہم نماز پڑھا، نماز لکھ لیا گیا. نماز پڑھنے کے لیے جتنے لوازمات ہیں وہ بھی ایک لکھنے میں داخل ہے، وہ بھی لکھا جائے گا. قدم وضو بنا کے گھر سے چلنا، تسبیح پڑھنا، مسجد آنا، یہ ساری چیزیں ہیں. اور ایک وہ بھی چیز ہے کہ میرے عمل کی وجہ سے میرے بعد جتنے لوگ اس عمل پر عمل کرتے رہیں گے وہ سب بھی میرے عمل میں لکھا جائے گا. نیکی کریں گے نیکی،
برائی کریں گے برائی. عقل مندی کس چیز میں ہے کہ ہم خود نماز پڑھیں کسی کو نماز پہ لا کے کھڑا کر دیں, ہم خود داڑھی رکھیں کسی کو داڑھی رکھوا دیں, ہم خود قرآن کی تلاوت کریں اس کو قرآن کی تلاوت کی عادت ڈلوا دیں. فائدہ کیا ہوگا؟ میرے اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا اور میرے وجہ سے جتنے لوگ بعد میں عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب بھی ہم کو ملتا رہے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اس کا الٹا پیسہ نہیں ہے. بالکل معلوم ہوا کہ آج میرے بیٹے کی شادی ہے, اب آیا میرا دوست, یار کیا یار بالکل سناٹا ہے, تو پیسہ نہیں, لو ہم دیتے ہیں لیکن تم بنجارا لاؤ, ہے نا, پینے کے لیے چلو چوک پہ, پیسہ نہیں ہم پلا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مجھ کو اپنا گناہ تو ہوگا ہی, میں نے جس کو عادت ڈالی ہے اور جس گناہ کا رواج لگایا ہے, جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا سب میں ہم کو ملتا رہے گا گناہ. کتنا بڑا ڈانٹ ہے. اس لیے نیکی کی طرف قدم بڑھائیے, لوگوں کو نیکی کی طرف لائیے, برائی سے روکیے بھی, خود بھی, ہم بھی, آپ بھی رکیں, تاکہ اپنا حساب تو دے نہیں پائیں گے, ہم دوسرے کا بھی کیا حساب دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ, ہم مردے کو زندہ کریں گے, وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, جو کچھ آگے بھیج دیا ہے ہم اس کو لکھتے رہتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, جبکہ لوح محفوظ میں ہم نے سب لکھ کے رکھ لیا ہے, پھر بھی کرام کاتبین سے لکھواتے ہیں تاکہ بندہ کے پاس کوئی عذر کوئی بہانہ کی گنجائش نہ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کتنا پیارا نبی ساری دنیا